ہجرت کا موقع آیا، کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جاسوسی کی اور ان کو پتہ چلا یہ ہجرت کا پروگرام رکھتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں کہ میں مہاجر ہوں گا، ہجرت کروں گا۔ اور یہ پہلے سن لیں، ہجرت اسلام کی مشن کا کامیابی کا راز ہے۔ ہجرت مدینہ اسلام کا جو مشن ہے اس کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ہجرت مدینہ۔ 13 سالوں کی جو محنت اور جد و جہد ہے اس کا ثمر ملنا تھا ہجرت کے بعد۔ یہ پہلے ذہن میں بات رکھ لیں تاکہ آپ کو شان مرتضیٰ کی سمجھ لگ سکے۔ 13 سال میرے نبی پاک نے مکے میں گزارے، ان 13 سال کی محنت کا پھل ملنا تھا ہجرت کے بعد۔ کفار کو پتہ چلا کہ نبی ہجرت کرنے کے لیے پروگرام بنا رہے ہیں۔ اب جس طرح نبی پاک کی ہجرت کا وقت مقرر نہیں تھا، کفار نے بھی مشورہ کیا کہ کوئی ایک بندہ اگر محمد کو قتل کر دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو وہ مشکل ہے، بنو ہاشم سے ہمارا چھٹکارا نہیں ہوگا۔ ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان لڑاکا ہم اکٹھا کرتے ہیں، مل کے حملہ کریں اور حملہ بھی گھر میں کریں، گھر میں جب سویا ہوا ہوگا۔ جب انہوں نے یہ میٹنگ کی تو جبریل آ گیا۔ جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ پاک کا پیغام لے کے آیا ہوں کہ انہوں نے یہ پلان بنایا، آج رات ہی آپ کو ہجرت کرنا ہوگا۔ آج ہی رات، یکدم آنن فانن اللہ کا پیغام آ گیا کہ آج رات ہی ہجرت آپ نے کرنی ہے، اور اللہ کا حکم ہے کہ اپنے بستر پہ کسی کو سلا دیں، کیونکہ ان کا پروگرام ہے کہ اس بستر پہ سوئے ہوئے کو ہم نے قتل کرنا ہے۔ ان کا پروگرام ہے کہ محمد جب سو جائیں گے تو ہم اس کو قتل کریں گے۔ ان کا پروگرام ہے اپنے بستر پہ کسی کو سلا دیں اور آپ چلے جائیں، ہجرت کر جائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام آ گیا، فرمایا کون سوئے گا میرے بستر پر؟ حضرت علی نے سے پوچھا، علی تو سوئے گا؟ عرض کی جی حضور سوئے گا۔ فرمایا علی، ان کا پروگرام ہے کہ آج جو اس بستر پہ سو جائے اس کو قتل کرنا ہے۔ یا رسول اللہ، اگر میں سو جاؤں اور میں قتل ہو جاؤں تو آپ تو محفوظ رہیں گے نا؟ ہاں علی، میں محفوظ رہوں گا، میں بچ جاؤں گا۔ سجدہ شکر ادا کیا میرے علی علیہ السلام نے۔ جب سجدہ شکر ادا کیا، بستر پر سو گئے، پتہ کیا ہوا؟ 2 باتیں حضرت علی کی فضیلت میں یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ صدیق بابا، 2 باتیں سجا صاحب۔ ایک یہ کہ علی وہ ہے کہ جنہوں نے اپنی جان فدیہ کر کے نبی کی جان بچائی ہے، جنہوں نے اپنی جان فدیہ کر کے نبی کی جان بچائی ہے۔ اور دوسرا یہ ایک رول ادا کیا ہے کہ یا رسول اللہ آپ جائیں مدینے، وہاں ایک اسلامی ریاست کی آپ بنیاد رکھیں، اسلام کی حکومت کا بنیاد رکھیں، ایک پوری اسلامی ریاست قائم کریں، وہاں شریعت کے قوانین اور وہاں کے اصول لاگو کریں، پورا ایک اسلامی ماحول بنائیں، پوری کائنات کے لیے اسلام کو روشن کر دیں۔ میں مر جاتا ہوں، میں اپنی زندگی پیش کرتا ہوں، میں اپنی زندگی قربان کرتا ہوں اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالنے کے لیے۔ آپ جائیے، جا کے اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالیے، آپ جائیے جا کے مشن اسلام کا علم بلند کریے، آپ جائیے قیامت تک آنے والے لوگوں کی تقدیر بدل دیں۔ آپ کا جانا ضروری ہے، علی مرنے کے لیے تیار۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں تو احباب گرامی، ہجرت کا ثواب، ہجرت کا ثواب نبی پاک کی وجہ سے ہوا ہے، جس کو بھی ہوا ہے۔ بھی بات سمجھ آ گئی؟ ہجرت کا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ کو علی چھوٹا نظر نہ آئے، آپ کو میرا علی بڑا نظر آئے، جس طرح مجھے علی بڑا نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ کے ساتھ یہ باتیں میں شیئر کرتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام، اب جس نے بھی ہجرت کی اس کو ثواب ملا۔ اس کو کیا ملا؟
ثواب ملا، اور اگر حضرت علی علیہ السلام کی جگہ پر نبی پاک کو خود ہی لیٹنا پڑتا تو اب نتیجہ کیا نکلتا اس کا اندازہ آپ لگائیں۔ نبی پاک ہجرت کر جاتے، ان کی کفار کا پروگرام یہ تھا کہ وہ نبی کو قتل کر دیں، اگر خدا نہ خواستہ پلان لیک ہو جاتا تو راستہ روک لیتے۔ نبی علیہ السلام کی اس مشن کو جو ہجرت کا مشن تھا اور قیامت تک جو اس مشن کے لیے بنایا گیا، اور جس عمل پر، جس منصوبے پر، جس قانون پر، جس اصول پر جو نبی نے ہجرت کے بعد بنائے ہیں، بندہ جو عمل کرے گا وہ میرے علی کا صدقہ ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات ہے، وہ میرے علی کا صدقہ ہے۔ اب ہجرت ہوئی، وہ میرے علی علیہ السلام کا اللہ نے اس میں صدقہ رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں نبی کی ہجرت میں علی کا حصہ ہے، نبی علیہ السلام کی ہجرت میں میرے علی کا حصہ ہے۔ اور یاد رکھیں، میں شاید آپ کو سمجھانے میں ناکام رہا ہوں، ہجرت ہوئی تو اصول بنے نا، ہجرت ہوئی تو کیا بنے؟ اب یہ اصول جن پر آج ساری اسلامی سلطنت قائم ہے، پورا اسلام جن پر کھڑا ہے، جن بنیادوں پر، وہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں پوری اسلامی ریاست کے قوانین بنے، اور جب وہ بنے تو اس کے لیے جس کو قربان کرنے کے لیے چنا تو وہ میرا علی ہے۔ بنیاد ہجرت کی بنیاد میں بھی کون ہے؟ مولا علی ہے۔ اور ایک اور بات، مولا علی کی شان، مولا علی علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، پتہ تھا کہ جو نبی کے ساتھ جائے گا، مثلا جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ زندگی بھر اس کو پہچانیں گے، زندگی بھر اس کی فضیلت کا گن گائیں گے، زندگی بھر اس کی پہچان رکھیں گے، یہ نبی کے ساتھ آیا تھا۔ سنیے ذرا، سنیے، یہ نبی کے ساتھ آیا تھا۔ حضرت علی کا بھی ارمان تھا کہ مجھے لوگ پہچانیں کہ یہ نبی کے ساتھ آیا، ان کی بھی خواہش تھی، ان کا بھی ارمان تھا کہ مجھے لوگ جانیں کہ یہ نبی کے ساتھ آیا تھا۔ مگر عرض کی یا رسول اللہ، اگر اس دین کی سربلندی کے لیے مجھے اپنے اس ارمان کو قربان کرنا پڑے، میں گمنامی کی زندگی گزار لوں گا۔ ہاں، اگر قتل ہو جاتے تو علی کا قصہ تو وہاں تک تمام تھا نا، اگر قتل ہو جاتے اس رات، اپنی طرف سے تو قتل ہونے کے لیے لیٹ گئے تھے، اور یہ بھی لیک، اگر یہ لیک ہوتا کہ نبی تو چلے گئے ہیں تو وہ اس بستر والے کو چھوڑ کے پیچھے جاتے، پلان بھی لیک نہیں ہونے دیا۔ اگر علی اس رات قتل ہو جاتے، مجھے بتائیے علی علیہ السلام کی زندگی کا قصہ یہاں تک کیا ہو جاتا؟ ختم ہو جاتا نا، تمام ہو جاتا، یہاں تک ہی تمام ہو جاتا، گمنامی میں چلے جاتے۔ اس کے بعد عرض کی یا سونیا، میرے والد نے بھی تو صحابیت کی خواہش کو قربان کیا ہے نا، ان کا بھی دل تھا کہ لوگ مجھے بھی صحابی اول کہیں، لوگ مجھے مسلم اول کہیں، لوگ یہ کہیں کہ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ ابو طالب ہے۔ آپ کے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس نے خون کے گھونٹ پیے، خون کے گھونٹ پیے ہیں۔ لمحہ لمحہ اس کا خیال تھا کہ لوگ مجھے مسلمان کہیں، تیرا صحابی کہیں، مگر اس نے تیرا تاکہ مشن کمپلیٹ ہو کہا مجھے نہ بھی کہیں تو نہ صحیح، نہ بھی کہیں تو نہ صحیح، مگر محمد تیرا دین توڑ چڑھ جائے۔ اس باپ کا بیٹا اپنے یہ ارمان قربان کرتا ہے، گمنامی کی زندگی منظور کرتا ہے۔ آپ کے ساتھ جاتا تو لوگ مجھے زندگی بھر پہچانتے، میرا نام یاد رکھتے کہ یہ ساتھ آیا ہے، وہ جس کا مقدر ہے وہ اس کا مقدر ہے۔ اگر میرے قربان ہو کے اپنی زندگی یہاں تک تمام کر کے آپ جانا چاہتے ہیں، لوگوں کی بگڑی بنانا چاہتے ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کو سجانا چاہتے ہیں، تو علی قربان ہونے کے لیے تیار۔ تو یہ قیامت تک کے لیے جتنے بھی اصول نبی پاک نے بنائے ہیں، اس میں حصہ اللہ نے میرے علی کا رکھا۔ ابھی بات سمجھ آ گئی ہے کتنا بڑا ہے میرا علی، کہ ہر وہ فضیلت جو اسلام میں کسی کو ملی ہے، اول حصہ میرے علی علیہ السلام کا ہے۔